تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اللہ کے اپنے بندوں کو کس طریقے سے پکڑتا ہے، اللہ کی پکڑ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو اس بیان میں جانیں گے۔ تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ اعراف کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد ان آیات کی روشنی میں کچھ مفید باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے؟ یعنی جن بستیوں میں انسان رہتے ہیں ان بستیوں والوں سے اللہ خطاب فرماتا ہے، کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں؟ یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں یہ ماہ محرم ہے اور آپ نے مسلسل تاجدار کربلا کی حیات طیبہ سے متعلق گفتگو کو سماعت فرمایا، اور آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کربلا کے تاجدار امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر کس طریقے سے زیادتیاں کی گئیں، کس طریقے سے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و زیادتی کے کتنے پہاڑ توڑے گئے۔ اب جو آج مجھے سمجھانا ہے، اگر اچھی طریقے سے آپ حضرات نے اپنے دل و دماغ میں بات بٹھا لی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم قرآن مقدس کی ان آیات کی روشنی میں ملنے والے اسباق سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جب یزید ظلم و زیادتی کا طوفان بپا کرنا چاہتا تھا تو اسے کس چیز پر ناز تھا؟ اسے اس چیز پر ناز تھا کہ اقتدار اس کے پاس ہے، افراد اس کے پاس ہیں، دولت اس کے پاس بے پناہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ تو ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، میں 3-4 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہوں گا، خاص طور پر گناہ کرنے کے باوجود اگر اللہ عز و جل دولت عطا فرمائے، توجہ سے سنیے گا، گناہ کرنے کے باوجود، رات و دن اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ خوشحالی عطا کرے تو ڈرنا شروع کر دو کہ ان قریب اللہ غفلت میں ہماری پکڑ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر اقتدار عطا فرمائے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اگر کمزوروں پر ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فرق نہ پڑے یعنی ہم بیمار نہ ہوں، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، تب بھی اللہ سے ڈریں کہ ایک بڑی پکڑ کے سلسلے میں اللہ عز و جل مہلت دے رہا ہے۔
शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाएं, मकबूलियत के आफाक को छूने लगें और उसके बाद उसका इस्तेमाल गुनाहों के अंदर या अल्लाह की नाफरमानी में करने लग जाएं और ये तसव्वुर करें कि अब हमारा क्या, हमको तो दुनिया आंखों पे बिठा रही है, तो समझ लेना जुर्म करने के बावजूद भी ये सब मिल रहा हो तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से ढील है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुफिया तदबीर है जो बड़े पैमाने पर वो पकड़ना चाहता है। और तारीख गवाह है, यजीद ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह सका। 39 साल की उम्र के अंदर मौत की वादियों से गुजर गया, लेकिन तायुशात और इख्तिदार के नशे में वो इतना चूर था कि जहन में एक ही बात थी, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और इब्ने ज़ियाद और यजीद के पैरोकारों ने और उसके आवानो अंसार ने भी ये सोचा कि जब यजीद हमारे साथ है तो हम जो चाहे करें। तो जब इस किस्म का मामला आए तो अल्लाह कब पकड़ता है, ऐसा नहीं कि बस आप होश में हो और पकड़ ले, नहीं, अल्लाह ने अपने पकड़ का अंदाज बताया, अपनी पकड़ का तरीका बताया। अल्लाह फरमाते अफ अमीन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातम वहुम नाइमून, यानी सबसे पहले वो गुनाह करने वाले की डायरेक्ट पकड़ नहीं करता, जुल्म करने वाले की डायरेक्ट पकड़ नहीं करता, उसको होशो हवास में हो और उसकी पकड़ नहीं करता, बल्कि दो जिक्र आया, एक रात का जिक्र आया और एक दिन का जिक्र आया। और रात का जिक्र किस तरीके से, अफ अमीन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातम वहुम नाइमून, कि जब वो रात को भरपूर नींद के अंदर आने के बाद गाफिल हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि नींद गफलत ही का नाम है, कि नींद आई और आदमी गाफिल हो गया, उसे किसी चीज की खबर नहीं। इसीलिए चोरियां रात को होती हैं कि आदमी सोया हो तो कुछ भी उठा के लेकर के जाओ, पता नहीं चलता। तो आदमी जब सोया होता है तब वो गाफिल होता है और उसने सोने से पहले अपने कल के कई मंसूबे बना लिए होते हैं। जब वो रात की नींद के अंदर गफलत का शिकार होता है तो अल्लाह फरमाता है वो तो ये सोचता है कल सुबह उठ करके मैं ये करूंगा, लेकिन उसे खबर ही नहीं होती कि वो उठने वाला ही नहीं है, हमारा अजाब तो रात ही को आकर उसको पकड़ लेगा। अल्लाह अज़्ज़ वजल जिसको पकड़ना होता है, तवज्जो चाहूंगा, जिसको पकड़ना होता है, जालिम को, गुनहगार को, पापी को, सताने वालों को, ज्यादती करने वालों को, तो पहले उनको मोहलत देता है। कब तक मोहलत देता है आप जानते हैं? वो अपनी मस्ती में एकदम आ जाता है, अरे अब तो मैं ही मैं हूं और तो कोई है ही नहीं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास दौलत का अंबार लगा हुआ है। और वो सारी चीजें देखकर, दौलत, सोर्सेज, ताल्लुकात, पहुंच, इन सारी चीजों को देखकर वो बिल्कुल जुर्म के अंदर और जुल्म के अंदर डूब जाता है और उसी में वो मस्ती में रहता है। तब जाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पकड़ होती है। तो ये जुमला जिंदगी भर याद रखना, अगर पाप करने के बाद, जुल्म करने के बाद, ज्यादती करने के बाद भी अगर हमें कोई तकलीफ नहीं आती तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम हक पर हैं और अल्लाह हम पर मेहरबान नहीं। कुरान कहता है ये तुम्हारे लिए एक बड़ी पकड़ की तैयारी चल रही है, ये बड़ी पकड़ की तैयारी है, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है। तो जिस तरीके से रात को बंदा गफलत में होता है
ایسے ہی قرآن نے کہا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور بستی والے دن کو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل کھیل کود میں یا تجارت میں یا کسی اور کام کے اندر یا ناجائز کام کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، تب اللہ فرماتے میرا عذاب آ کر اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کے عذاب کی پوزیشن ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہو گئے؟ ہم اپنے بارے میں کل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کل کے بارے میں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کئی ایسی اموات دیکھی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ کل مر جائے گا یا تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، لیکن موت واقع ہو گئی۔ اور میں نے بہت سارے کورونا کے زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کورونا سے پہلے کے دور کے اندر لوگوں کو زکات دیتے تھے، لیکن کورونا کے پیریڈ کے اندر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے لوگوں کے دروازوں کو دستک دیتے اور لوگوں سے اپلیکیشن اور ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آزمائش غریبی میں زیادہ نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ آزمائش پریشانی میں زیادہ نہیں ہے، آزمائش مالداری میں، خوشحالی میں، شہرت میں، اقتدار میں، اس میں آزمائش سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ غریبی کے اندر آدمی کے بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، مالداری کے اندر بہکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دستور عطا فرمایا، ایک قانون عطا فرمایا کہ جب زمین پر اللہ عز و جل تمہیں کوئی تمہیں کرنا کیا ہے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بڑے ہو گئے نا، تو اب چھوٹوں پر شفقت کرو، اور چھوٹوں سے کہا کہ تم بڑے کی تعظیم کرو۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ کے اندر کسی ولی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی ولی نے کسی کمزور پر کبھی ظلم کیا ہو۔ ولی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی ولی نے کسی کمزور پر کبھی ظلم کیا ہو۔ ہر ولی نے کمزور کو اٹھایا ہے، کمزور کو گرایا نہیں ہے۔ اور ان کا اتنا بڑا تعلق، آج کے دور کے انسان کا تعلق تو کسی منسٹر سے ہوگا، ولی کا تعلق تو براہ راست خدا سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس تعلقات کا بھی کبھی وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، ہمیشہ گرتوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، کبھی کمزوروں پر ظلم نہیں کیا، کبھی ظلم نہیں کیا۔ یزید نشے میں چور تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابن زیاد اور شمر نشے میں چور تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میرے کریم کو جب انتقام لینا ہوا تو وہ نشے میں مست تھے اور ان کو مارا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، اس کی ہمارے سلسلے میں کیا پلاننگ ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اور اللہ والے اللہ کی خفیہ تدبیر سے اتنے ڈرتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کون نہیں ڈرتا اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ تو قرآن کہتا ہے جو گھاٹے والا ہے، جو نقصان والا ہے، جو خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا اور امام احمد ابن حنبل اپنے موقف پر قائم رہے اور خلق قرآن کے مسئلے کے اندر بادشاہ وقت سے خلیفہ وقت سے الجھ گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن کہا کہ آپ یہ موقف سے ہٹ جائیے، لیکن امام احمد ابن حنبل نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، کوڑوں کے زخم برداشت کیے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے
تو امام احمد ابن حنبل کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس دولت کا انبار بھیجا گیا، لیجئے آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کیجئے اور اپنے موقف سے ہٹ جائیے۔ تب امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ امتحان جو ہے نا، یہ اس امتحان سے بڑا ہے جو کوڑوں والا امتحان ہے، اس سے بڑا امتحان یہ ہے، اس لیے کہ دولت ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ اللہ دے تو آپ یاد رکھیں گناہ نہ کرو، اللہ اقتدار دے کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اللہ دے۔ آپ خود دیکھیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ستایا تھا، سرکار ہجرت فرما گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، صحابہ کے مکانات مکے والوں نے لے لیے، سارے کاروبار کو قبضے میں کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اپنی سواری پر جھکی ہوئی تھی، یعنی شہر میں فاتح بن کر کامیاب بن کر کے ستانے والوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سینہ تان کر کے نہیں، گردن جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ سب کو ڈر تھا کہ اب تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ یقیناً آپ سنیں گے یزید کا یہ انجام ہوا، ابن زیاد کا یہ انجام ہوا، شمر کا یہ انجام ہوا، وہ ایسے مرے ویسے مرے، لیکن سمجھنا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ ہلاک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپناتا ہے اور کب وہ ہلاک کرتا ہے، جسے سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ روتے رہتے، ہمیشہ روتے رہتے۔ جبریل معصوم جن سے گناہ ہونا محال، اور پھر سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے اپنی جگہ پر شان ہے، لیکن جبریل کی شان کیا ہے؟ تو جبریل ہی کو امین کہا جاتا ہے، باقی کسی فرشتے کو امین نہیں کہا جاتا۔ امین کا لقب حضرت جبریل کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو قرآن دیا حضور کو پیش کرنے کے لیے، تو جیسا دیا کو پیش کرنے کے لیے، تو جیسا دیا ویسا ہی لا کر کے انہوں نے پیش کیا، اس میں کوئی خیانت کچھ ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو امین کا لقب مل گیا کہ بڑے امانت دار ہیں، کچھ اس کے اندر تبدیل، اتنے بڑے سید الملائکہ، لیکن روتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ روتے تھے۔ پوچھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبریل کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے جہنم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے اس کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے میں عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے ابلیس کا حشر دیکھا ہے، اس نے اتنے سجدے کیے تھے کہ زمین پر رائے کا دانہ رکھنے جتنی جگہ بھی نہیں تھی، ہر جگہ اس نے سجدے کیے تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو کوئی عبادت کر کے بھی غرور نہ کرے، پتہ نہیں کون سی خطا ہو جائے اور پروردگار جل جلالہ گرفت میں لے لے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کی انٹرنل پلاننگ کیا ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ انٹرنل پلاننگ کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم مزے لیتے رہتے ہیں، ہم مست رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی پکڑ کس طریقے سے ہو۔ اس لیے اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کب خاص طور پر؟ تو اس وقت ڈرو جب اللہ بہت کچھ عطا کر دے، تب ڈرو کہ پتہ نہیں یہ عطا کرنے میں اللہ عز و جل کی کوئی حکمت تو نہیں ہے، کہیں ہم سے کوئی چک تو نہیں ہو گئی کہ وہ دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے دیا ہے اور کمزوروں پر ظلم بھی نہیں ہو رہا، کمزوروں کی خیر خواہی ہو رہی ہے،
पैसे का इस्तेमाल हराम काम में नहीं हो रहा, नाजायज काम में नहीं हो रहा, जायज कामों के अंदर हो रहा है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें भी पसंद कर लिया और तुम्हारे माल को भी पसंद कर लिया। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमसे रब्ता करनी तो इंस्टाग्राम का आईडी आता है, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।